اچھا، دین میں کیا بنیاد ہدایت کی قرآن حدیث ہیں؟ صحابہ کرام کے لیے قرآن حدیث، تابعین کے لیے، بعد والوں کے لیے، آج تک کے لیے، قیامت تک کے لیے صرف قرآن حدیث ہی باعث ہدایت ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے ذرائع ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسے آج کل بہت معاملہ خراب ہے کشف کا، الہام کا۔ کوئی بھی شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی یہ بات مجھ پر کشف ہوئی ہے۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے، وہ بولتا ہے میرے دل پر الہام ہوا ہے، اللہ کی طرف سے یہ معاملہ یوں ہے۔ اسی طریقے سے ایک طویل بحث آ گئی ہے ہمارے پاس کتابوں میں کہ اگر فقہا کے پاس، علماء کے پاس، محدثین کے پاس کوئی بھی روایت نہیں ہے تو مطلب کوئی روایت آئی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، علم ظاہری سے تو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لیکن کئی افراد ایسے ہیں جو کہتے ہیں جناب ہاں ہم الہام سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے زیارت کی ہے، یا کوئی اور ذرائع ہیں جس کا میں ذکر بھی کروں گا آگے، کہ براہ راست اللہ سے بھی لینے کا کئی لوگوں نے دعویٰ کر دیا ہے۔ تو کیا یہ دعوے اور یہ اس طریقے سے علم حاصل کرنا یا کسی حدیث کو صحیح قرار دینا، یہ بھی شریعت میں ایک اصول ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دیکھیں بہت ایک طویل بحث ہے یہ ہمارے پاس۔ جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب نازل کی ہے نا، وہ کتاب ہی تصدیق کرتی ہے ہر چیز کی، تصدیق بھی کرے گی، تکذیب بھی کر دے گی، سکوت رہنے کا بھی حکم دے دے گی۔ اصل قرآن پاک کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ۔ دیکھیے گا جہاں تک حدیث کا تعلق ہوا نا، جب آگے حدیثیں آئی ہیں تو حدیثوں کو تو چیک کرنے کے لیے بھی تو قرآن ہی کو ہم نے ایک اتھارٹی بنایا تھا نا، اسی سے چیک کیا گیا کہ حدیث کا متن ٹھیک نہیں ہے، منکر بن رہا ہے وغیرہ بن رہا ہے۔ یہ پوری بحث ہوئی۔ قرآن پاک اصل ہے، یاد رکھنا۔ اس کے بعد چاہے علوم ظاہریہ ہو یا علوم تصوف کے راہ میں علوم باطنیہ جسے کہا جاتا ہے، وہ وجدان ہو، الہام ہو، کوئی بھی چیز ہو، قرآن کے سے ہی چیک کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے تو مانا جائے گا، ٹھیک نہیں ہے تو رد کر دیا جائے گا۔ اس کو چاہے الہام نام آپ دے دیں، اس کو چاہے آپ کشف نام دے دیں، کوئی بھی کائنات کی ہر چیز جب ہم دین کو ڈسکس کریں گے قرآن کے مطابق مانی جائے گی، قرآن پاک اس کو رد کرنا نہیں مانا جائے گا۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے، اس سے آپ ہٹ ہی نہیں سکتے۔ بس کئی صوفیہ سے کتابوں میں یہ باتیں بھی ملتی ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی اللہ کے رسول سے یا زیارت ہوئی ہماری، اور ہم تصدیق کرتے ہیں بھئی یہ حدیث صحیح ہے۔ تو کیا یہ ذریعہ اب دیکھیں یہ بات ایک ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جس وقت کوئی بھی شخص عالم برزخ میں چلا جائے، اس دنیا سے عالم برزخ میں چلا جائے، پھر اس کا اس دنیا میں اعادہ نہیں ہے۔ یہ بات قرآن پاک سے محکم طریقے سے ثابت ہو جاتی ہے۔ جو بھی شخص عالم برزخ میں چلا گیا، ہاں اگر کسی کے اوپر ابھی اللہ کی طرف سے اماتت اتاری ہوئی، موت اتاری ہوئی، لیکن ابھی برزخ کا معاملہ شروع اگر نہیں ہوا، اس کا اعادہ ممکن ہے۔ لیکن اگر معاملہ برزخ شروع ہو گیا، آخرت شروع ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک ہمیں بیان کرتا ہے، اب دنیا میں اس کا اعادہ نہیں ہوتا۔ یہ جتنی باتیں مل رہی ہوتی ہیں صوفیزم کے اندر خاص طور پر کہ بھئی فلاں اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، سچی آنکھوں سے دیکھا، 75 بار دیکھا، مختلف۔ اگر اس سے یہ مراد لیا جائے نا کہ جس طرح ہم آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، صحابہ نے جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، ان سے کل، اگر یہ مراد لیا پھر تو جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے۔ اچھا، اور یہ جھوٹ بھی میں نہیں بول رہا، یہ بڑے بڑے اگر آپ دیکھیں گے کہ علماء جو گزرے ہیں سب نے اس چیز کو ذکر کیا۔ خود فتاوی رضویہ کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو احمد رضا خان صاحب نے بھی ایک جگہ ذکر کیا اس چیز کو کہ صوفیاء جب یہ ذکر کرتے ہیں نا کہ میں نے سچی آنکھوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا، کیا مراد اس سے قلبی کیفیت ہوتی ہے، جیسے خواب ہے اور سچا خواب آیا، اس کو تعبیر اس انداز میں صوفیاء کرتے ہیں کہ جیسے سچی آنکھوں سے ہم نے دیکھا۔ اس سے یہ مراد بالکل نہیں ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے آپ دیکھیں گے جو تصوف کے حامل شخص ہیں، وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام سے، انہوں نے سیکھا، انہیں آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب ظاہر ہے جب قرآن ایک چیز کی تصدیق نہیں کر رہا تو ہم کیسے بولیں؟ قرآن پاک واضح طور پر ذکر کرتا ہے کسی بھی قوم کو جس وقت ہم ہلاک کر دے، عالم برزخ اس کا سٹارٹ ہو جائے، پھر وہ یہاں پر رجوع کر کے نہیں آتا ہے، پھر اس دنیا کے اندر رجوع نہیں ہوتا۔ رجوع اس کا ہوتا ہے کہ جس پر اماتت طاری ہو لیکن ابھی عالم برزخ اس کا شروع نہ ہوا ہو۔ اسے کہتے ہیں کہ ایک موت اجل جس کی ہو جائے، عالم برزخ اسٹارٹ، اب اس کا اعادہ ممکن نہیں۔ لیکن اگر موت طاری ہوئی کسی پر، عالم برزخ ابھی شروع نہیں ہوا، موت غیر اجل جسے کہتے ہیں، وہ دوبارہ اعادہ ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کی بہت مثالیں بیان کی، جیسے عزیر علیہ السلام کا ان کا واقعہ آتا ہے کہ 100 سال اللہ نے انہیں موت طاری رکھی، پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، ان پر موت طاری کی، دوبارہ زندہ کیا، پھر وہ 1000 کی تعداد کے افراد اللہ نے موت طاری کی، پھر دوبارہ زندہ کیا۔ تو چونکہ یہ موت غیر اجل تھی، عالم برزخ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا۔ دیکھو جو برزخ دیکھ کے آ گیا نا، جس نے دیکھ لیا اس پر تو حقیقت منکشف ہو گئی، اب دنیا اس کے لیے امتحان کی جگہ نہیں رہتی نا، اس لیے اس کا اعادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ کئی بزرگان دین کے حوالے سے آ رہا ہے کہ جناب 100 مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا۔ امام جلال الدین سیوطی کے حوالے سے بھی آ جاتا ہے کئی مرتبہ انہوں نے 75 مرتبہ غالباً انہوں نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ تو وہ دیدار کون سا، یہی والا ہے؟ ہاں یہی ہے، یعنی ایک خواب میں ایک قلبی کیفیت تھی، یہ منام کی کیفیت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، بس۔ حقیقتاً جسے ہم کہتے ہیں نا ملاقات، یہ چیز نہیں ہے۔
محققین علماء تو اس کو رد کرتے آئے ہیں شروع سے کہ یہ جھوٹ ہے، جو ایسی باتیں کرتا ہے جھوٹ باتیں کرتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سیکھتا ہے یا کوئی حدیث سنتا ہے، یا وہ پوچھ سکتا ہے کہ نبی سے کہ بھئی یہ حدیث ہے، حضور آپ وطن فرمائیے کہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، اگر وہ پوچھ لے، دوسرا سوال اس پر پھر یہ ہے تو کیا وہ پھر بعد میں آ کر لوگوں کو بتائے، یا سب علماء کہہ رہے ہیں بھائی اس کا تو کہیں اتا پتہ نہیں مل رہا ہے، ہمیں راوی نہیں مل رہے ہیں تو ہم تو اس کو موضوع قرار دے رہے ہیں، اور وہ کہے بھئی میری ملاقات ہوئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، میں نے خود پوچھا ہے حضور سے تو حضور فرما رہے تھے کہ ہاں یہ جو چیزیں ہیں نا کہ جو تصوف کے حامل شخص ہوتے ہیں نا نظریات کو، اور خاص طور پر جب تصوف بگڑ گئی، ان کے نزدیک تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ان کے نزدیک تو اللہ سے باتیں بھی ہوں گی، اللہ سے مکالمے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ وعدہ بھی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ سے آپ کی ضد بھی مانیں گے، وہ تو ایک الگ ہی روح ابھی اس بات پہ بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے بہت زیادہ، یہ فتاوی رضویہ کے اندر ہی یہ باتیں آئی ہوئی ہیں کہ اللہ رب العزت نے بندے سے باتیں کی ہیں، یا بندے نے اللہ رب العزت سے مکالمہ کیا، باقاعدہ دونوں کے درمیان باتیں ہوئی ہیں، اس کو بھی موضوع کو ہم لیں گے، لیکن کیا اس حدیث کو تسلیم کریں گے پھر ہم؟ نہیں، ہمارے پاس جو اصول ہیں قرآن تصدیق کرے گا مانیں گے، ورنہ نہیں مان سکتے۔ آسان سی بات ذہن میں رکھیں، کسی کو خواب میں بھی دیدار ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ اٹھ کر ہمیں اگر بتاتا ہے کہ یار مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے اور نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے، ہم اس بات کو بھی قرآن سے چیک کریں گے، اگر بالکل اگر مطابق ہوگی مانیں گے، مخالف ہوگی نہیں مانیں گے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، غالباً امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ کا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے یہی بات کی تھی کہ نبی علیہ السلام کا مجھے دیدار ہوا تھا خواب میں، اور اوصاف بھی اس نے ٹھیک بیان کر رہا تھا۔ اس نے پھر ایک جملہ بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا فرما رہے تھے، غالباً شراب پینے کا حکم دے رہے ہیں، تو میں کنفیوز ہو گیا ہوں کہ یار میں کیا کروں، اور عالم دین نے جواب یہ دیا کہ آپ کے سننے میں غلطی ہو سکتی ہے، رب کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن کے مخالف حکم ہو نہیں سکتا، شاید نبی علیہ السلام نے ممانعت فرمائی ہو اور آپ نے سننے میں غلطی کر دی، یعنی ایک ہی پیمانہ ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیں، پیمانہ ایک ہی ہے، قرآن تصدیق کرے گا بات مانی جائے گی، قرآن تصدیق نہیں کرے گا نہیں مانی جائے گی۔ آپ بولیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا، خواب میں ہوا، ہمیں یہ حکم دیا گیا نہیں دیا گیا، جب تک قرآن پاک موجود ہے یہ فیصلہ کر دے گا۔ یعنی ظاہری راویوں سے بھی اگر کوئی روایت آ رہی ہے تو وہ بھی قرآن پہ پیش کریں گے، اگر کوئی بڑے سے بڑے امام صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کشف ہوا ہے، الہام ہوا ہے، یا وہ اپنے خواب کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں اور کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں، اس کو بھی براہ راست قبول نہیں کر سکتے، پہلے ہم قرآن سے چیک ہی کریں گے۔ بالکل قرآن تصدیق کریں، تب جا کے اس کو قرآن کے مخالف بات ہے ہم رد کر دیں گے، آنکھیں بند کر کے رد کر دیں گے، وہ کشف کے نام سے ہو، الہام نام سے ہو، وہ روایت کے نام سے ہو، صحیح سند کے نام سے ہو، قرآن پاک اگر رد نہیں کر رہا تصدیق کر رہا ہے ہم مان لیں گے، چاہے وہ الہام نام سے ہو، کشف نام سے ہو، ضعیف راویوں کے نام سے ہو، چاہے آج کل کے جدید علوم کی کوئی بات، قرآن پاک جو ہے نا وہ ایک اتھارٹی ہوتی ہے ہمارے پاس، اس سے بڑھ کر اتھارٹی کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا سر، مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں نا، آج ہمارے دور میں کئی سمجھیے کہ صوفیہ ٹائپ کے پرانے اور کئی جو ہے نا وہ تصوف جو خراب کر بیٹھے ہیں، ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، ان سے بھی کوئی بات کہو نا تو وہ کہتے نہیں جناب ہمیں تو الہام ہوا ہے، ہمیں کشف ہوا ہے، یہ معاملہ یوں نہیں یوں ہے۔ جیسے ایک عام طور پر بات کہی جاتی ہے اور کئی ایسے افراد سامنے نظر بھی آئے ہمیں، نماز پڑھنے کا ان سے کہیں نا تو وہ کہتے ہیں بھائی ہماری نماز تو مکہ مدینہ میں ہوتی ہے، تمہاری نماز یہاں پر ہوتی ہے، تم ظاہری لوگ ہو ہم باطنی لوگ ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے الگ ہے۔ ایسے کئی لوگ سامنے آتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے ظاہر، کہ انہی باتوں کی وجہ سے تو کوئی ان کو شے نہیں ملتی اس بات پر کہ جناب بس ظاہری الگ ہے باطنی ہے، تم ظاہر پہ چلو ہم باطن والے ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے۔ اس کی وجہ ہے کتابوں میں سب کچھ مل جاتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر اللہ کی باتیں نہ ہونا تو اختلافات میں ڈوب جائے گا انسان۔ کتابوں میں سب کچھ مل جاتا ہے، آپ تصوف کی کتب اٹھا کر کے دیکھ لیں، ایسی سب باتیں موجود ہیں اس کے اندر، ایسے سب واقعات اور قصص موجود ہیں کہ بھائی فلاں اللہ کے ولی ہیں، وہ انہوں نے نمازیں معاف ہو گئی ان کے اوپر تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو وہ اس مقام تک پہنچ گئے تھے، اس پہ استدلالات بھی وہ بیان کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھو، اور جس کے اندر 24 گھنٹے اللہ کی یاد سما جائے تو نماز کی محتاجی اس پر، ہر چیز کے استدلال بنائے ہوئے، لیکن کہنے کا مقصد صرف استدلال بنانا انف نہیں ہوتا، قرآن پاک کا اطلاق کامل بھی اس پر ہونا چاہیے۔ اگر قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آئے آپ اللہ کی عبادت کرتے چلے جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عبادت کا معاملہ معاف نہیں ہے تو سر کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ استدلال جو مرضی بناتا ہے، وہ شیطان نے بھی بنا لیا استدلال، اللہ نے کہا سجدہ کرو، شیطان نے کہا میں نہیں کر رہا، میں افضل ہوں، بھائی آگ ہوں، افضل ہوں، افضل ہو کر مفضول کو سجدہ میں کیسے کروں؟ اس کو لاجک میں ہی نہیں آ رہی تھی، اس کو ایک یہ بات ہی کہہ رہا تھا بھائی میرے دماغ میں نہیں آ رہی ہے،
تو یہ استدلال بن جاتے ہیں، دلیل جو مرضی بنا لو۔ اچھا، کچھ جو اولیاء کاملین ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے حوالے سے بھی، ان کی نسبت سے بھی ایسی باتیں بہت ساری کتابوں میں آ گئی ہیں جو بظاہر الگ لگتی ہیں، لیکن آج ہمارے درمیان بالخصوص مکتبہ بریلویت کے درمیان بہت زیادہ شائع ہو گئی ہیں، عام ہو گئی ہیں۔ وہ واقعات سناتے رہتے ہیں، جیسے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ آیا، انہوں نے اپنے جھنڈے کے حوالے سے بات کہی کہ میرا جھنڈا نبی کے جھنڈے سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے اور اچھا، وہ فتاوی رضویہ میں بھی موجود ہے یہ بات نا، یہ واقعہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ انہوں نے وہ بات کہی، وہ بعد میں انہوں نے تعویل کی، وہ ایک الگ بات تھی۔ لیکن کیا ہم اولیاء کرام یا بزرگان دین جو ہمیں اتنے سالوں کے بعد باتیں ملی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو رد کر کے سائڈ میں کر دیں، بلا وجہ تعویلات میں گھس کر اپنے اسلام پر اور داغ نہیں لگوا رہے؟ بالکل داغ لگوا دیتے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جو بات غلط آ رہی ہے اس کو رد کر دینا چاہیے، بلکہ اگر کوئی بھی بات ایسی آ رہی ہے کہ جس میں راہیں نکل رہی ہوں، یعنی ایک آدھ راہ ٹھیک بھی نکل رہی ہو، ایک آدھ راہ غلط نکل رہی ہے، ہمیں ان کا بھی رد کر دینا چاہیے۔ صحیح بات۔ اس کی وجہ یہ کہ لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ صحیح۔ ایک شخص ہے جو بہت زیادہ دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہے، دیکھو وہ کتابیں پڑھے گا، اس کو کوئی ایشو ہوا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کسی عالم کے پاس چلا جائے گا، بات پوچھ لے گا، چلو ٹھیک ہے۔ صحیح۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود ایک تحقیق کا ان کا شوق ہوتا ہے، علماء سے رہنمائیاں نہیں لے رہے ہوتے، وہ پڑھ کر کے بدزن ہو رہے ہوتے ہیں، یار یہ تو مذاق ہے، یہ تو دین نہیں ہے، تو مذاق ہے، وہ پھر نعوذ باللہ دین اسلام سے بھی بدزن ہونے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں غلط باتوں کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک جملے میں تعویل نکل رہی ہوگی اس کو بھی رد کر دیں کہ نہیں بھائی اس کا یہ شاخ بھی ٹھیک نہیں نکل رہی ہے، اس لیے کہ ڈائریکٹلی نہ کسی اللہ کے ولی کو ہم نے دیکھا، نہ ان کی صحبتوں میں ہم بیٹھے، نہ ہم نے سنا۔ اسی طرح جو احادیث کا معاملہ ہوتا ہے نا، ہم نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایات نہیں سنی ہیں۔ جس طرح ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرتے ہیں، ایک ایک چیز اس کی سند میں، اس کے مت، ہر چیز۔ ویسے یہ جملہ عوام کے لیے بہت بہترین ہے کہ اگر رسول کے نام پر بھی ہمیں کوئی حدیث آ رہی ہے، ساری چین بھی بنی ہوئی ہے، فلاں صحابی نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں صحابی نے سنا، فلاں صحابی کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا، اتنی طویل چین جو مرفوع تک پہنچ رہی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں قرآن کے مطابق ہوگی تو لیں گے۔ بالکل۔ تو پھر رسول اللہ کے علاوہ بعد کے صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء، صوفیاء جتنے بھی آ رہے ہیں، ان کو تو بدرجہ اولا ہی چیک کرنا چاہیے نا۔ بہت یہ اچھی بات ہے، یہ اکثر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ چیز سمجھا رہا ہوتا ہوں۔ مجھ سے کئی لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال جو تھے، مبارک افعال ہیں جو روایتوں میں آئے ہیں، ان کو محفوظ کیوں نہیں کیا جس طرح قرآن محفوظ ہے؟ تو میں نے ان کو یہ جواب دیا، میں اللہ تعالیٰ کی اس کام میں جتنی حکمت ہے بہت بڑی حکمت ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھو جس وقت امت کو بعد میں باتیں ملنا شروع ہوئیں کہ فلاں کہہ رہا ہے بھائی میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا، فلاں سننا ہے، اسی وقت ہی علماء نے ایک ایسا اجتہاد کا دروازہ کھولا تحقیق کا، جس سے بڑا تحقیقی دروازہ آج تک کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ علوم کی راہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے نا، اس سے بڑا تحقیقی کوئی مطلب راہ آپ کو نہیں مل رہی ہوگی، اتنا وسیع دروازہ۔ ہر ایک چیز کو چیک کیا، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ٹائٹل کے ساتھ آ رہی، اسی چیز نے ابتدائے اسلام کے اندر اتنا حوصلہ پیدا کر دیا کہ ہم نے ہر چیز کو چیک کرنا ہے، اندھا دھند کسی کو مان نہیں سکتے ہیں، اور قرآن پاک ہے معیار ہے جس کے اوپر، یعنی کہ احادیث کو بھی یوں ہی دیکھا گیا نا۔ بالکل صحیح۔ وہ کون سی حدیث ہے جس کی سند ٹھیک ہے اور متن پر اعتراض ہو، قرآن کے خلاف جاری ہو، علماء نے قبول کیا؟ ایک بھی روایت آپ کو نہیں ملے گی، مؤول کر دیتے ہیں، اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں، قرآن کی مخالفت میں نہیں جاتے۔ یعنی کہ امت میں سب سے پہلا دروازہ اس چیز کا کھلا کہ قرآن کی اہمیت لوگوں کے دلوں کے اندر ہو، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے کوئی بات آ رہی ہے، اس سے چیک کرنا ہے۔ تو بعد میں جو اولیاء کے نام سے باتیں آئیں گی، ہم اس سے کیوں نہ چیک کریں بھائی، اسی سے چیک کرنا ہے، یہی ختمی بات ہے۔ اور آج زیادہ تر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نقصان جو اسلام کو ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے غیر مسلم ہیں یا کوئی دیگر ایسے افراد ہیں، ان تک ایسے واقعات پہنچتے ہیں اور ایسا بنا کر پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ اسلام کی روح ہیں واقعات، تو یہ واقعات جب پیش کرتے ہیں نا تو اس میں وہ 10 عیب نکال دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا، یہ اسلام ہے؟ پھر وہ اپنے اپنے پیر صاحبان کی کرامات یا پرانے اولیاء کی، صوفیہ کی کرامات یا کچھ ایسے واقعات آ جاتے ہیں، تو جب وہ بیان کیے جاتے ہیں غیر مسلموں کے سامنے بھی جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے آج تو سب مسئلہ کیونکہ سوشل میڈیا عام ہے بالکل، ان کے سامنے جب یہ بطور اسلام کی باتیں جاتی ہیں ان کو بہت زیادہ موقع مل جاتا ہے اعتراض کرنے کا، کیونکہ ہم قرآن تو بیان کر نہیں رہے، قرآن پر تو اعتراض کر نہیں سکتا ہے۔ اب ایسے غلط واقعات، جھوٹے واقعات یا اس میں جتنے بہت زیادہ نقصانات ہیں، ایسے واقعات جب ہم بیان کرتے ہیں تو غیر مسلم جو ہے نا وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ اسلام ہے، پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا ہے۔ تو کرامات جو بیان کی جاتی ہیں ان کے حوالے سے کیا کریں، وہ بیان کریں، یا اس کو بھی قرآن حدیث سے پہلے چیک ہی کرنا پڑے گا کہ وہ کرامت ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ بالکل قرآن سے چیک کریں گے، چیک کرنی پڑے گی، بالکل چیک کریں گے۔ بلکہ ابھی اتفاق ہے کہ آج ہی ایک صبح مجھے کال آئی تھی
اور مجھے کسی نے مسئلہ پوچھا، کہہ رہے کہ سر کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی اللہ کے ولی کا نام بغیر وضو لے تو مر جائے؟ میں نے کہا میں سمجھا نہیں. میں بتاتا ہوں، پہلے آپ جواب پورا کریں، میں بتاتا ہوں. جی تو انہوں نے یہی کہا کہ یار میں نے کسی کرامت سنی ہے، ایک مولانا صاحب ذکر کر رہے تھے کہ کوئی اللہ کے نیک بندے تھے ایسے، ان کا نام بلا وضو لے لیا جائے تو بندہ مر جاتا تھا. اور میں نے کہا نہیں بیٹا یہ جھوٹا واقعہ بنایا ہوا ہے. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ سر آپ کیسے کہہ رہے ہیں جھوٹا؟ میں نے کہا جب قرآن ہی تصدیق نہیں کر رہا تو چھوڑ دو اس بات کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو، بلکہ وہ حدیث ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کر لیا کرتے تھے. صحابہ کرام کئی دفعہ بلا وضو بلا غسل بھی ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، واقعات نہیں آ گئے، اللہ کے نبی حضرت حنظلہ آ گئے، نبی علیہ السلام سے کلام کیا انہوں نے. تو سر یہ جب ایک چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہی نہیں ہو رہی، ہم مان ہی نہیں سکتے، جھوٹ باندھا ہے جس نے باندھا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مکتبہ بریلوی کے ایک جانے مانے عالم ہیں، انڈیا کے، ہندوستان کے ہیں، اور بڑا ان کا نام ہے بریلویت کے اندر، بیانات بھی بہت کرتے ہیں. وہ نام فوراً میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ بات بیان کی ہے غوث پاک کی کرامت بیان کرتے ہوئے. ظاہر سی باتیں دیکھیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اچھے عالم دین گزرے، بہت بہترین مفسر تھے، بہت اچھے عالم دین تھے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. ہم بھی اپنا اولیاء مانتے ہیں، کاملین میں سے مانتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جناب ان کی کرامت میں سے یہ تھا کہ اگر کوئی بے وضو ان کا نام لیتا ہے نا اس کو موت آ جاتی تھی. نہیں، جھوٹا واقعہ. اب یہ باتیں غیر مسلموں کے پاس جاتی ہیں، اس پھر اعتراضات کرتے ہیں. ظاہر ہے دیکھیں ہمارا جو دین ہے نا وہ الگ چیز پر، ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ کی توحید پر کھڑا ہے، رسالت پر کھڑا ہے، آخرت پر کھڑا، آخرت پر ایمان لانے، جزا اور سزا کے تصور کے اوپر ہمارا دین کھڑا ہے. ہمارا دین ان چیزوں کے اوپر نہیں ہے کہ ہم مانیں کہ بھائی یہ گلی کے اندر میرا نیک بندہ ہے وہ ہوا میں اڑی آتا ہے. کرامات کا جو چیپٹر ہے یہ تو خود اتنا اختلافی درجے کا چیپٹر ہے کہ آپ خود دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تو ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی کا معجزہ اس کو تو کرامت جائز ہی نہیں سمجھتے تھے کہ ہم بولیں کہ کسی غیر نبی سے ہو سکتا ہے. جیسے مردہ زندہ کرنا یا لاٹھی سے سانپ بن جانا، یہ جتنے بھی معجزات کا ذکر ہوا ہے نا قرآن پاک میں انبیاء سے متعلق، امام ابو حنیفہ کا واضح سٹینڈ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی اور غیر نبی میں فرق کیا رہا؟ ما بہل فرق یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کو جو آیات دی ہوتی ہیں وہ کوئی غیر لا نہیں سکتا. اگر تو کوئی غیر لے کر کے آ جائے تو پھر تو نبوت کا وہ فرق امتیاز ہی ختم ہو گیا. آپ نے تو پوری عمارت ہی ڈھا دی سر، کیا بات کر رہے ہیں. مطلب جتنے حنفی ہیں ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں اور دیگر پوری دنیا کے اندر جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین ہیں، تو وہ تو سب سے زیادہ کرامت ہی یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب وہ غوث پاک نے مردے زندہ کر دیے. ہاں یہ بیان تو کیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں؟ تو پھر یہ کیا؟ بلکہ امام ابو حنیفہ نہیں، فقہ حنفی کے جو بڑے بڑے مجتہدین گزرے ہیں، محققین گزرے ہیں، ان سب کے نزدیک متفق علیہ یہ مسئلہ چلتا ہوا آیا تھا کہ جو چیز نبیوں کا معجزہ ذکر ہو جائے وہ کرامتیں نہیں ہوتی، وہ جھوٹ ہے جو بھی بیان کر رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں بائی دا وے استدلالی جہت کے اندر مجھے سب سے بہترین یہی لگتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تحقیقات بہت زیادہ کی تھی، شیخ ابن تیمیہ صاحب نے، اور ذکر کیا تھا کہ جو چیز معجزہ ہو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد پھر امتی کے ہاتھ میں وہ ہو سکتا ہے. یہ تحقیق ابن تیمیہ صاحب کی تھی، یاد رکھ لیجیے گا، فقہ حنفی کے علماء کی نہیں تھی. یہ بعد میں ابن تیمیہ صاحب کی اس تحقیق کے اوپر سب چلے گئے ہیں، لیکن جو مضبوط استدلال بیان کیا امام ابو حنیفہ نے وہ واقعی قابل غور ہے. اللہ وہ نشانیاں اپنے نبیوں کو دے رہا ہے، نبوت کی صداقت کے اوپر وہ نشانیاں دے رہا ہے. مردہ زندہ کرنا، عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے، نہیں کوئی اور کر سکتا ہے یہ معاملہ. ہر بندہ سمجھ میں آتی ہے، بالکل یہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ معجزہ ہے. اگر دوسروں کو عاجز نہیں کر رہا، وہ دوسروں کے پاس بھی وہ طاقت آ گئی ہے، تو پھر معجزہ کیسے رہا؟ بات یہ زیادہ صحیح لگ رہی ہے مجھے خود پرسنلی میں بولوں، امام ابو حنیفہ کا یہ قول یہی مجھے بھی استدلال میں سب سے زیادہ بہترین لگتا ہے، سب سے زیادہ بہترین یہی لگتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا دلیلیں کمزور بنتی ہیں. اچھا، ایک اور بریلوی عالم ہے، انہوں نے ابھی کرامت میں بات چلی تو آپ سے سوال کر ہی لوں میں. وہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن غوث پاک سے کوئی، اچھا میں جو بات بیان کروں نا سر یہ ایرے غیرے کی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ادھر ادھر کوئی للو پنجو بیان کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب منصب ہیں بریلویت کے اندر، بڑا نام ہے ان لوگوں کا، وہ یہ کرامتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. جس دن غوث پاک سے کوئی ہاتھ ملا لیا کرتا تھا نا اس دن اس کو موت نہیں آتی تھی. یعنی باقاعدہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس دن تو ایک شورٹی مل گئی ہے کہ جناب آج موت نہیں آئے گی. نہیں بیٹا یہ جھوٹے واقعات ہیں، مولانا صاحب کیا بیان کریں، سب جھوٹے واقعات. تو اس کے علاوہ رہا کیا کرامتوں ہیں؟ جھوٹے واقعات ہیں سارے جتنے آپ بیان کریں، اس میں نہ کوئی حقیقت ہے نہ کچھ ہے، نہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. کسی کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کے دستے قدرت میں کب کسی کی موت ہے کسی کی نہیں ہے. یہ ایسا میں نے کسی سے ہاتھ ملا دیا مجھے چھوٹی مل گئی کہ آج میں زندہ ہوں اور آج میرے کو موت نہیں آنی ہے. جھوٹی باتیں ہیں ساری. دیکھو سنتے ساتھ ہی یہاں پر اطمینان پیدا نہیں ہوتا جب جھوٹ سامنے آتا ہے. اور کرامات کے حوالے سے جو خاص طور پر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہجت الاسرار کتاب ہے نے ساری کرامتیں زیادہ تر وہیں کی ہیں. اور وہ جو کتاب ہے ڈاؤٹ فل کتاب ہے، جتنے ہمارے محققین علماء گزرے ہیں آپ ان کو اگر پڑھیں گے، ذکر کیا کہ جھوٹ بھرا ہوا ہے اس کتاب کے اندر.
ٹھیک باتیں بھی ہوں گی لیکن جھوٹ بھرا ہوا ہے. صحیح. اب وہی جھوٹ ہمارے یہاں جب چل رہا ہے, وہی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں, سنائی جا رہی ہیں, ان کے واقعات, تو یہی نظریہ بنے گا نا پھر بغیر وضو کے, مذاق ہی بنے گا اور کچھ بھی نہیں بنے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے ملاقاتیں کی اور وہ اس دن میں انتقال بھی کر گئے, شہادتیں بھی ہوئیں, اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فلاں اللہ کے نیک بندے ان سے جو ہاتھ ملا لے, چھو لے, وہ اس دن مرے گا نہیں. صحیح. تو اس کا مطلب مبالغہ کر رہے ہیں ہم جان بوجھ کے باتوں کے اندر. قرآن تصدیق نہیں کرتا کسی بات کی, اسے دیوار پہ مار دو اس بات کو, خلاص. اب جیسے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, بھائی وہ 40 سال تک جو ہے نا جنگلات میں رہے, پتے کھاتے رہے, 40 سال تک وہ طالب علمی کے زمانے میں رہے, 40 سال تک یہ کرتے رہے, ٹوٹل 90 سال تو ان کی عمر تھی. اب 40 سال وہ جنگلوں میں گزار رہے ہیں, تو ہمیں جو ان کی کتابیں ملتی ہیں, اتنا بڑا انہوں نے مدرسہ قائم کیا اور اتنے طالب علم اسٹوڈنٹ ان کے نام ملتے ہیں, تو یہ کیا جنگلات میں بیٹھ کے پڑھاتے رہے؟ ایسی کرامتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. بہتر جانے. دیکھو اس ایسے تکلفات کی ہمارا دین اجازت کب دیتا ہے؟ یعنی میں جنگل میں چلا جاؤں اور وہاں پر پتے کھانے لگ جاؤں, اس تکلف کا میرا دین مجھے اجازت ہی نہیں دیتا. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چند صحابہ بیٹھ گئے, ایک صحابی نے ذکر کیا میں کبھی شادی نہیں کروں گا, ایک نے ذکر کیا میں ساری رات عبادت کروں گا, ایک نے کہا میں سارا سال روزہ رکھوں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی, میرے طریقے سے جو کسی اور طریقے کو افضل سمجھ رہا ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں بنے گا. صحیح. ہمارا دین بڑا حکیم ہے, یہ ایسے احکامات نہیں دیتا جنگلوں میں آپ چلے جائیں اور وہاں پر جا کر پتے کھانا شروع کر دیں. یعنی کہ ماں باپ کہاں چلے گئے, ماں باپ کا خیال کس نے رکھنا ہے, میرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کس نے کرنی ہے, اور میں سب رشتہ داروں کو چھوڑ کے اگر شادی یا بیوی کو چھوڑ کے میں جنگل میں چلا جاؤں اور 40 سال لگا کے آؤں, یہ عقل میں ہی بات نہیں آ رہی ہے. اس کو نہیں ٹھیک مان سکتے ہیں ہم. میں نے آپ کو کہا جو بات قرآن سنت جس کی تصدیق نہیں کری, ہمیں رد کر دینا چاہیے. جیسے یہ بات چل رہی ہے تو وہ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بھی ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, دیگر کئی ائمہ کے حوالے سے آتا ہے. بھائی 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اتنے تکلفات ہمارے دین میں ہیں کیا؟ یا یہ چیز لگتی ہے بات کہ جناب یہ دینی بات ہے؟ نہیں, تکلف ہی ہے یہ بات, یہ مبالغے ہیں. مطلب بالکل وہ راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن بھائی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنا یہ مبالغے ہیں. یار بیوی نہیں ہے, صحیح بات کہ آپ نے بیوی کو ٹائم نہیں دینا. میں آپ کو حدیث سناؤں بخاری کی, صحابی تھے ابو درداء, میں عبادت بہت کیا کرتے تھے, بیوی کو بھی ٹائم کم دے رہے تھے. حضرت سلمان فارسی نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آ گئے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا بھی تجھ پر حق ہے, تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے. صحیح بات. ایسی عبادتیں ہماری دین کو پسند ہی نہیں ہے. یعنی میرے گھر میں اگر بیوی ہے, میں اس کو ٹائم نہ دوں, عبادت میں ٹائم دوں, اس کا حق تلفی ہو رہی ہے, یہ تو میں گناہ گار ہو رہا ہوں, تو عبادت ہی میں ٹھیک نہیں کر رہا ہوں. اس لیے میں نے آپ کو کہا پیمانہ قرآن سنت بنائیں گے, وہ خود پتہ چلتا جائے گا کہ کہاں مبالغہ ہو رہا ہے, کہاں ہم غلط جا رہے ہیں.